بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ عملیات میں ایک خاص وظیفہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک اہم وظیفہ جو مجرب اور بزرگان دین کے طریقوں پر ہے۔ ان وظائف میں آپ کو دین و دنیا میں ترقی ملے گی۔ شرائط پر عمل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں کچھ چند بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے اندر 114 مرتبہ آئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی صورتیں 114 ہیں اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آئی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عاجزوں کے لیے پناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل توحید کے نجات کی راہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل اشتیاق کا سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل محبت کا نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ سے پناہ و نجات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سراپا نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز سب امور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر اللہ سے استغنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عارفوں کا تاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح کا چراغ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مغفرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت ہی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ہی عزت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی گناہ معاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی سزا معاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کا رزق پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا کامیاب انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا عظیم انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا مطیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا بندہ خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کا نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی کی کنجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرار الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عظیم ترین وظیفہ پڑھیں اور خود ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شرائط لازمی پورا کریں اور اس کے علاوہ تمام اولیاء کاملین علماء راشدین اور ارواح کو بھی ہدیہ کریں۔ جب یہ پڑھیں تب کوئی دوسرا عمل نہ کریں، نہیں ضرورت ہے، البتہ ویسے برکت کے لیے جو کلمہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 منٹ لگتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم کریں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ درود پاک 100 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ یا 787 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ پڑھیں۔ شرائط پر عمل کریں اور آپ ان لوگوں پر اپنی خاص رحمت فرمائیں اور ان کو نیکی کی توفیق دیں اور اس کے والدین پر بھی کرم و عنایت فرمائے، آمین یا مجیب عز و جل، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ان باتوں ان شرائط پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے نماز 5 وقت، اس کے بعد مسواک کا استعمال کرنا، اس کے بعد صدقہ کم از کم 1 بار مہینے میں۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے 300 مرتبہ سورہ اخلاص آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب امت مسلمہ کو پہنچا دیں، خصوصاً ان ارواح پاک کو ہدیہ کریں، پھر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور عمل کرنے والا اپنے والدین کو فاتحہ کریں، زندہ ہو چاہے مردہ، ثواب ان کو نام اعمال میں پہنچ جاتا ہے۔ جس عمل کی اجازت دی گئی ہے اس کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ جتنا ہو سکے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر ہر عمل میں جائز حاجت کی دعا کیا کریں، اور حاجت کے وظائف صرف جائز حاجات کے لیے پڑھیں، غیر شرعی کاموں میں اجازت نہیں ہے۔ کسی کا برا چاہنے والے بھی خود کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور نقصان کا ذمہ دار بھی خود ہوگا، یوم آخرت میں بھی آپ جواب دہ ہوگا۔ آپ کوئی بھی عمل کریں یہاں سے پڑھ کر اپنے دوست و رشتہ داروں کو بھی بتا سکتے ہیں، اس سے آپ کو مزید اجر ملے گا۔ کوشش کیا کریں کم از کم روزانہ 1 حدیث پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ سورج طلوع ہو رہا ہو 300 بار درود شریف پڑھیں، پھر 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کرنا کیسا ہے، یہ عمل کس ٹائم پہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہو 300 بار درود شریف پڑھیں، پھر 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، لگاتار 1 سال پڑھیں۔ طہارت کا خیال رکھیں، ہمیشہ باوضو اور مکمل توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ آپ اس کے کرشمات سے حیران ہوں گے، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یہ عمل آزمود ہے اور پتھر پر لکیر ہے، کبھی ناغہ نہیں کرو، کبھی ناغہ نہیں کرنا۔ کشف حاصل کرنے کے لیے، اور جو بات ہونے والی ہوگی قبل اس وقت معلوم ہو جائے گی۔ اس عمل سے حیرت انگیز انکشاف اور غیب کے عجیب باتوں کا مشاہدہ ہوگا، خفیہ اسرار سے آگاہی ہوگی۔ نماز فجر کے بعد روزانہ 2500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ عمل 40 دن باقاعدگی سے وقت اور جگہ ایک ہو، دوران عمل ہی اثرات ملاحظہ ہوں گے۔ یہ عمل بڑا ہی مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے اس میں اعظم مخفی ہے۔ اس عمل سے آنکھوں میں تصغیر کی قوت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں کشش بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح چند لمحے نگاہ جمع کر دیکھو گے مقناطیس کے طرح کھینچ آئے گا، جو خیال دل میں جمع کرو گے ویسا ہی عمل ہوگا۔ عمل کرنے پر اس کی افادیت کے جوہر سے آشکار ہوں گی۔ صبح طلوع کے وقت جب سورج نکل رہا ہو تو نگاہیں سورج پر جمائیں، آنکھیں نہ جھکائیں، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الورد کریں۔ چند دن تو سورج کے کناروں سے روشنی متحرک ادھر ادھر اوپر نیچے ہوگی، پھر ساکن ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں عجیب کشش ہوگی۔ عمل میں 4 سے 6 منٹ لگتے ہیں۔ لگاتار پابندی کے ساتھ عمل کریں، 1 دن کا بھی ناگہان ہرگز نہ کریں۔ یہ عمل
بڑا مؤثر عمل ہے۔ یہ عمل اسم اعظم ہے۔ سب سے پہلا اسم اعظم اللہ، بسم اللہ یعنی اللہ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد دو اسم اعظم بھی موجود ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انتہائی مجرب اعمال ہے۔ عزت و تقصیر کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 621 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اسے عزت اور تسخیر حاصل ہوگی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام اللہ، رحمان، رحیم موجود ہیں، جو کوئی رحم و شفقت اور تسخیر میں اتنا مؤثر ہے۔ گھر سے جھگڑا فساد ختم کرنے کا انتہائی مجرب عمل ہے۔ اگر کسی شخص کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہتا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 یا 70 مرتبہ یا 700 مرتبہ پانی پر دم کر کے جھگڑالو یا فسادی شخص کو پلائے تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس گھر میں جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ بسم اللہ کا وظیفہ کوئی معمول وظیفہ نہیں ہے، یہ اسم اعظم والا عمل ہے۔ اسم اعظم کا مخفی عمل ہے، آنکھوں کی تسخیر اور قوت کے پیدا کرنے والا عمل ہے، رزق میں برکت دینے والا عمل ہے، اور ہر حاجت مشکل کو دور کرنے والا عمل ہے، ہر حاجت کو پوری کرنے والا عمل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، بسم اللہ کا عمل آپ بھی کرتے رہیں، کیونکہ ایک مؤثر اور مجرب عمل ہے۔ علماء اکرام، صلحاء اکرام، بزرگان دین نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔